بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ خالق و مالک، حامی و ناصر کی حمد و ثنا اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی آیت 82 سے سٹارٹ لیں گے۔ کل ہم نے آیت ایک پڑھی تھی، پہلے میں بتا دوں 81۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ دیکھیں ہم جو نیت باندھتے ہیں نا، اگر یہ بھی آپ پڑھنا چاہیں گے تو یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا، پھر انہوں نے نہیں ملایا، ایمانہم بظلم، اپنے ایمان کو ظلم سے۔ کیا مراد ہے ادھر کہ وہ جو ایمان لائے اور نہ ملایا انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے، یعنی انہوں نے شرک نہیں کیا، گناہ نہیں کی اور نافرمانی انہوں نے نہیں کی۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ ہماری دلیل تھی۔ رب کریم فرما رہے ہیں کہ یہ ہماری دلیل تھی۔ آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ، جو ہم نے دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلہ میں۔ کل جو ہم نے پڑھا تھا یہ وہ دلیلیں تھی جو رب کریم نے دی تھی۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے چاہتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، اور آپ کا رب بڑا دانا سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر رب فرما رہا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور ہم نے عطا فرمائے انہیں اسحاق، ان کی اولاد عطا فرمائی۔ وَيَعْقُوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی۔ كُلًّا هَدَيْنَا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ وَنُوحًا، اور حضرت نوح علیہ السلام ہدینا من قبل، ہدایت دی تھی ان سے پہلے ان کو بھی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ان کی اولاد میں بھی ان کو بھی ہدایت دی تھی۔ داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، اور اسی طرح یہ پیاری ہستیاں ان کو بھی راہ دکھائی تھی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں کن کو؟ نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اس مین کہ جب بھی کوئی نیکوکار نیکی کرے گا تو اللہ اس کا جو ہے اجر اس سے دے گا۔ اور صالح بندے تو بڑے لکی لوگ ہوتے ہیں، ان کا فائدہ تو پچھلی 7 نسلوں کو بھی ہوتا ہے، اگلی آنے والی 7 نسلوں کو بھی۔ سورہ کہف میں پڑھا تھا نا وہ جو خزانہ تھا، کیونکہ ان کے والدین صالحین تھی تو اس کو بچا لیا گیا۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاس، اور ہم نے ہدایت دی ان 3 پیغمبروں کا نام جن کا لیا گیا۔ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ سب صالحین میں سے تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، اور یہ جو تینوں پیاری ہستیاں اور یہ چوتھے اب بھی جو بتائے گئے، یہ سارے کے سارے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان سب کو ہم نے فضیلت بھی دی سارے جہان والوں پر۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ، اور ہدایت دی ان کے باپ دادوں کو بھی۔ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولاد کو۔ وَإِخْوَانِهِمْ،
اور ان کے جو بھائی ہیں ان کو بھی دی تھی. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ہم نے چن لیا ان سب کو. یہ رب کریم فرما رہے میں نے چنا ہے اور ہم نے چن لیا ان سب کو. وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہدایت دی تھی ان سب کو رائے راست کی طرف. ذَلِكَ هَدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، رہنمائی کرتا ہے اس کے ساتھ جس کی چاہتا ہے اپنے بندوں سے. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر وہ شرک کرتے تو ضرور ضائع ہو جاتا ان سے وہ عمل جو وہ کیا کرتے تھے، کیونکہ شرک تو ظلم عظیم ہے. أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ، یہ وہ لوگ تھے کہ ہم نے عطا کی تھی جنہیں کتاب اور حکمت یعنی دانائی ہم نے عطا کی تھی، اور والنبوہ، اور نبوت دی تھی. وَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، تو اگر انکار کریں اس کا، یہ جو مکے والے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد لوگ ہیں، اگر یہ لوگ انکار کرتے ہیں یا انکار کرنے والے ہیں تو ہم نے مقرر کر دیے ہیں محبوب کریم کو ماننے کے لیے ایسے لوگ جو اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہیں ہیں، جو انکار کرنے والے نہیں ہیں، جو ماننے والے. دیکھا نہیں صحابہ کرام کو قربان ہونے والی ہستیاں. اولئک الذین ھدی اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہدایت دی تھی اللہ نے. فبہداہ مقتدی، تو انہی کے طریقے کی پیروی کرو. یہ آپ کو اللہ کہہ رہے. سورۃ الفاتحہ میں بھی تو رب کریم سے ہم یہی مانگتے ہیں دعا کہ یا اللہ ہمیں انعمت علیہم، وہ ساری یاد ہے آپ کو، ان لوگوں کے رستے پر جن کو تو نے ہدایت دی. یہ پھر ان کی بات کریں، ان کے رستے کو جو اپنا لیتے وہی کامیاب لوگ ہیں. اللہ اسألکم علیہ اجرا، محبوبہ آپ فرمائیے نا میں نہیں مانگتا تم سے اس تبلیغ قرآن پر کوئی اجرت. اور میں آپ کو ضمن عرض کر دوں کہ اس کا کوئی صلہ دے بھی نہیں سکتا، اس کا کوئی اجر دے بھی نہیں سکتا، ریوارڈ دے بھی نہیں سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. ہاں جو لوگ پیسے لیتے ہیں وہ لوگ ٹائم کی قیمت لیتے ہیں، اور ہم الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم بھی آپ لوگوں سے کوئی اجرت نہیں لیتے. یہ بھی ایک سنت ادا ہوگی. ان ہوا الا ذکر للعالمین. پھر رب کریم کیا فرما رہے ہیں کہ نہیں ہے وہ یعنی قرآن کریم مگر نصیحت ہے سارے جہان والوں کے لیے. یہ قرآن کریم نصیحت ہے کس کے لیے؟ تمام جہان والوں کے لیے. وما قدر اللہ حق قدری، اور نہ قدر پہچانی انہوں نے اللہ کی جیسے حق تھا اس کی قدر پہچاننے کا. اس پہ ذرا توجہ کی حاجت ہے. اللہ خود فرما رہا ہے کیا ہم واقعی اس طرح حق ادا کریں؟ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب کہا انہوں نے کہ نہیں اتاری اللہ نے کسی آدمی پر کوئی چیز. مراد کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ جو ہے یہ نہیں اتاری اللہ نے کسی بشر پر. ان کو تو بس بشر ہی نظر آئے نا، اپنے جیسے ہی سمجھتے تھے. اور زیادہ تر گمراہ وہی قومیں ہوئیں جنہوں نے صرف اپنے جیسے ہی بشر ان کو دیکھا. افضل البشر دیکھ لیتے تو بڑی بات تھی. قل من انزل الکتاب، آپ پوچھئے کس نے اتاری تھی وہ کتاب. الذی جاء بہ، جسے لے آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی. نورا، جو سراسر نور تھی. وہدی للناس، اور سراپا ہدایت تھی لوگوں کے لیے. تجعلونہ قراطیس تبدونہا، تم نے بنا لیا اس سے الگ الگ کاغذ، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ظاہر کرتے ہو اسے. وتخفون کثیرا، اور چھپا لیتے ہو اس کا بہت سارا حصہ. کتنی بڑی بات رب کریم فرما رہے. ذرا اپنا بھی محاسبہ چلتا جائے، ہم لوگوں نے آج کیا کیا، ہم نے کیا کیے. پھر ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں
وہ جو ہدایت تھی، وہ جو نور تھا جسے تم نے علیحدہ علیحدہ اور آگ پر نقل کر رکھے، ان کے کچھ حصے کو ظاہر کرتے ہو، اکثر کو چھپا دیتے۔ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، نہیں سکھایا گیا جو تم نہ جانتے تھے، یعنی اور تمہیں سکھایا گیا جو تم نہیں جانتے تھے، اور نہ تمہارے باپ دادا وہ نہیں جانتے تھے، تمہیں تو اللہ نے دے دیا۔ آپ بھی تو سوچے کیا پورے قرآن کریم کا ترجمہ آپ کے بڑے لوگ بھی سارے جانتے تھے، آپ خوش نصیب ہو، اللہ نے چن دیا۔ آپ کے اڑوس پڑوس والے یہ سارے دعا کی اگر وہ اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ قل اللہ، آپ فرما دیجئے، ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، چھوڑ دیجئے انہیں تاکہ وہ بےہودہ باتوں میں کھیلتے رہیں۔ ابو بکر کریم پریشان ہوتے تھے نا، فرمایا چھوڑ دیجئے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ، اور یہ قرآن کریم کتاب ہے، ہم نے اتارا ہے اس کو، بابرکت ہے، تصدیق کرنے والی ہے۔ ان کو چھوڑ دیجئے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بشر ہے اور یہ اس کون سی چیز اس پہ نازل ہوئی ہے، جو غلط ملت باتیں کرتے ہیں ان کو نہ اپنا ٹائم ضائع کیجیے۔ الذی بین یدیہ، اور پھر اللہ فرما رہے یہ جو قرآن کریم ہے نا، یہ تو وہی ہے جو پہلوں کی بھی تصدیق کرتا ہے، اس وحی کی جو آپ سے پہلے نازل ہو اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور اس لیے تاکہ ڈرائیں آپ مکہ والوں کو، ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہیں ان کو بھی ڈراؤ، والذین یؤمنون بالآخرہ، اور جو ایمان لائے آخرت کے ساتھ، یؤمنون بھی، وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نماز کی محافظت کرتے ہیں، اپنی نماز ہوش و حواس میں پڑھتے ہیں، دھیان اللہ کی طرف دیتے ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو بہتان باندھے اللہ پر، کیسا جھوٹا، او قال اوحی الی، یا کہے کہ وہی کہ یہ میری طرف، یعنی جھوٹی نبوت کے جیسے دعوے کرتے ہیں۔ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، حالانکہ نہیں بھی کی گئی اس کی طرف کچھ بھی۔ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو کہے کہ میں نازل کروں گا ایسا ہی کلام جیسے نازل کیا ہے رب کریم نے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، کاش تم دیکھو، اذ الظالمون، جب ظالموں کی فی غمرۃ الموت، موت کی سختیوں میں گرفتار ہوں گے، جب وہ موت کی سختیوں میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے بڑھا رہے ہوں ان کی طرف اپنا ہاتھ، اور انہیں کہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو۔ روح نکلنا ویسے مشکل، ان کی کیسے مشکل سے نکلتی ہے۔ الیوم، آج تجزون عذاب الہون، دیا جائے گا ذلت کا عذاب، اس وجہ سے کہ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، تم بہتان لگاتے تھے اللہ تعالیٰ پر ناحق، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اس کی آیتوں کے ماننے سے تکبر کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادًا کما خلقناکم اول مرہ، اور بے شک آ گئے تم ہمارے پاس فرادا فرادا، اکیلے اکیلے، جیسے ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی دفعہ، یعنی مکمل انسان بن کے۔ او میرے مولا کریم، وَتَرَكْتُم مَّا حَوَّلْنَاكُمْ، اور تم چھوڑ آئے ہو جو ہم نے عطا فرمایا تھا تمہیں، وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اپنے پیچھے، پیٹھوں کے پیچھے پیچھے، وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ ان سفارشیوں کو جن کے متعلق تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں ہمارے شریک ہیں۔ وہ جو بت تھے یہ ان کی بات ہو رہی ہے، رسول اللہ کو جو تنگ کرتے تھے ان کی بات ہو رہی ہے، یہ کفار اور مشرکین کی بات ہو رہی ہے۔ آپ تو خوش نصیب ہو، لا الہ پڑھنے والوں کے لیے تو شفاعت محبوب کریم کی،
شفیع ہے ہمارا قرآن کریم. روزے لقد تقطع بینکم، بے شک ٹوٹ کے تمہارے سارے رشتے. وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور کھو گئے تم سے جو تم دعوے کیا کرتے تھے. ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ تعالیٰ یہ پھاڑنے والا دانے کو اور گٹھلی کو. جب پھٹ کے دانا اس کے اندر سے نکلتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے سے کونپلے اور یہ ساری چیزیں، اس پہ دھیان دیا کریں. اتنی خوبصورت رب کریم کی ہر ایک چیز. یخرج الحی من المیت، نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. وہ مخرج المیت من الحی، اور نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے. ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہ ہے اللہ تعالیٰ، بس کدھر تم بہک کے جا رہے ہو. فالق الاصباح، وہ نکالنے والا ہے صبح کو رات کی تاریکی سے. وہی روشنیاں پہنچانے والا ہے، وہی تمہیں روشنیاں دیتا ہے. تم تو زیادہ لائٹیں لگو تو پیرنٹس بھی کہتے ہیں بند کرو بند کرو، بل زیادہ آئے گا. وہ مالک ایسی روشنیاں دیتا ہے کہ اس کے اندر اب چھوٹے بڑے ہر کام کر سکتے ہو. وہ ٹائم پہ آپ کو ملتی، کوئی بل نہیں، بس شکر ادا کرو. وجعل اللیل سکنا، اور بنایا ہے اس نے رات کو آرام کے لیے. کتنی میٹھی نیند ہوتی ہے رات کی. والشمس، اور بنایا ہے سورج کو، جس کا بھی تذکرہ کر رہی تھی. اتنی سونی روشنی، سوئی کے اندر بھی دھاگا ڈال سکتے ہیں. اور کتنے فوائد. والقمر حسبانا، اور چاند کو حساب کے لیے، سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنایا ہے کہ ابھی کون سا منتھ، ابھی دن، ابھی رات. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے مقرر کیا ہوا سب سے زبردست، سب کچھ جاننے والے کا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اور وہی ہے جس نے بنایا ہے تمہارے لیے کس کو؟ نجوم کو، ستاروں کو. لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ سیدھی راہ معلوم کر سکو ان سے، یعنی ستاروں سے، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں. پہلے لوگ اسی سے فائدہ حاصل کرتے تھے، اسی سے وہ راہوں کو متعین بھی کرتے تھے. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، بے شک ہم نے کھول کر بیان کر دیے دلائل ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے. وَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، کہ تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک امانت رکھنے کی. یہ مستقر اور مستودع، اس کی لمبی ڈیٹیل ہے، اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں. کہ مستقر کا معنی ہوتا ہے قرار پکڑنے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ. اور مستودع کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں کوئی چیز بطور امانت رکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے جو مستقر ہے، اس کا معنی مراد لیا جائے گا کہ ماں کا شکم. اور مستودع سے باپ کی پیٹھ مراد ہے. جو سائنس پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کہاں سے وہ سارا کچھ نکلتا ہے. اور دوسرا معنی اس کا جو مراد لیا جا سکتا ہے یا لیا ہے علماء کرام نے، مجھ سے مراد ہے مستقر، مراد زمین جہاں انسان رہتا ہے اور دنیاوی زندگی بسر کرتا ہے، فائدے اٹھاتا ہے. اور مستودع سے مراد قبر ہے، جہاں مرنے کے بعد حشر تک کا درمیانی عرصہ ہر انسان نے گزارنا ہے. قد فصلنا الآیات، بے شک ہم نے تفصیل سے بیان کر دی ہیں یہ نشانیاں، اس کے لیے لقوم یفقہون، ان لوگوں کے لیے جو حقیقت کو سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں ان کے لیے. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے جس نے اتارا ہے بادل سے پانی. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، رب فرماتا ہے کہ آسمان سے وہ جو بادل، وہ پانی، اور پھر ہم نے نکالی اس کے ذریعے سے اگنے والی ہر چیز. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر ہم نے نکالی اس سے ہری ہری بالیاں. تُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، اس سے خوشے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے بالیاں نکلتی ہیں. پھر اس میں سے دانے، وہ دانے بھی ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں. کوئی بھی ایک گچھا لے لو، آپ دیکھو گے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے وہ دانے. وہ کتنی پیاری، وہ تخلیق کرنے والے کی
ذہانت اور وہ ساری چیز کبھی غور تو کرو. آپ کبھی کارن بھی اٹھا کے ایک چھلی اٹھا کے دیکھ لیں, گندم کے خوشہ لے لیں, کھجوروں کا دیکھ لیں, وہ دانے وہ کتنے پیارے. ومن النخل من طلعها قنوان دانیہ, اور نکالتے ہیں کھجور سے, یعنی اس کے گاپے سے کچھ نیچے جھکے ہوئے, ایک ہوتے ہیں نا ایسے گچھے جس کو کہتے ہیں, وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں. قنوان دانیہ, اتنا پیاری یہ ساری چیزیں ہیں. قنوان کا معنی ہوتا ہے خوشے, اور دانیہ کا معنی ہوتا ہے جھکے ہوئے, یعنی گچھے یہ جو جھکے ہوئے ہوتے ہیں. کبھی کھجور کے درخت دیکھیں نہیں تو نیٹ سے سرچ کر لیجیے. وجنات من اعناب, اور ہم نے پیدا کیے ہیں آناب یعنی انگور, باغ کے جو ہوتے ہیں نا باغ, اس میں انگور بھی ہیں. والزیتون, زیتون کے باغ. والرمان, اور انار کے. متشابہہ, دیکھیں مشتبہ, بعض شکلوں میں ایک جیسے ہوتے ہیں, شکل میں کچھ چیزیں تھوڑی تھوڑی ذائقے میں ملتی جلتی ہوتی ہیں. وغیر متشابہ, اور بعض الگ الگ بھی ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا, بعض ملتے جلتے ہوتے ہیں لیکن دیکھا جائے تو ہر ایک ہی, جیسے ریڈ ریڈ کلر کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان کے ذائقے جدا, شیپس جدا. انظروا, دیکھو, الی ثمرہ, ہر درخت کے پھل کی طرف دیکھو. اذا اثمرا, جب وہ پھلدار ہو. مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں باغات, جب مجھے ٹائم ہوا کرتا تھا میں جایا کرتی تھی باغات میں. وینعی, اور دیکھو اس کے پکنے کو, ایسے خوبصورت. ہم لوگ چکوار کلر کہار میں کبھی کبھار جاتے تھے, اور ابھی بھی جب مجھے موقع ملتا ہے, لوگ کہتے ہیں بڑے تھک جاتے ہیں ہم جا کے, لیکن میں جب بھی جاتی تھی وہ اتنے خوبصورت درخت. یہ تو میں آپ کو ایک مثال بتا رہی ہوں, بہت ساری جگہوں پر میں گئی, اللہ نے توفیق بخشی. تو آپ جایا کریں, بہت پیاری چیزیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہاں آپ کو یاد اللہ آنا چاہیے. وہاں مالک ایسا درخت, اتنی پیاری چیز ہے. ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون, بے شک ان میں نشانی ہے ان کی, یعنی رب کریم کی قدرت کاملہ کی. کیسے اس نے تخلیق کیا, اس قوم کے لیے جو ایماندار ہے. میں تو ابھی مارکیٹس میں بھی جاتی ہوں, خالی ایپل ہی آپ دیکھیں, اور اس کے علاوہ آپ مینگو دیکھ لیں, اتنے الگ الگ ہیں نام کے مینگو, ایپل, لیکن کوئی گرین ہے, کوئی بڑا ہے, کوئی چھوٹا ہے. اتنی کائنڈز کی وہی مجھے نظر آتے ہیں. کہتے واہ میرے مولا, کتنا تجھے اپنی مخلوق کا خیال, اور ایسی پیاری چیزیں, اور کتنی محنت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے وہ درخت اگائے ہیں. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ, اور بنایا ہے انہوں نے اللہ کا شریک. کس کو؟ جنوں کو, جو اسی کی مخلوق تھی. وَخَلَقَهُمْ, حالانکہ اللہ نے پیدا کیا انہیں. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ, اور گھاڑ لیے ہیں ظالموں نے اللہ کے لیے کیا؟ بیٹے. وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ, اور بیٹیاں جہالت کے سبب, بغیر علم کے, بس ایسے ہی بیٹیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا دی اسی کی مخلوق کو, اس کے ساتھ عجیب و غریب طریقے سے جوڑ لیا. وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ, اور برتر ہے وہ اس سے جو یہ بیان کرتے ہیں. اس کی شان تو بلند ہے نا, وہ تو بلند شان والا. یہ تو بس غلط بات کرتے ہیں. بدیع السماوات, وہ موجد ہے, وہ پیدا کرنے والا ہے. موجد میں کیوں کہتی ہوں, بدیع کا معنی پیدا کرنے والا بھی ہوتا ہے. موجد اس لیے کہتی ہوں کہ پہلے نہیں تھے, اس نے بنایا ہے آسمان کو. والارض, اور زمین. انا یکون لہو, کیوں کر ہو سکتا ہے اس کا ولد, لڑکا. ولم تکن لہو صاحبہ, حالانکہ اس کی تو کوئی بیوی بھی نہیں ہے. یہ رشتے تو تم لوگوں کے ہیں, یہ تو اللہ کے نہیں ہیں. اللہ کے سورہ اخلاص پڑھو, نہ باپ نہ بیٹا کچھ بھی نہیں. اگر ہوتے تو جھگڑتے رہتے, پھر یہ نظام نہ چلتا. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ, وہ پیدا فرمانے والا ہے, اور پیدا فرمایا ہے اس نے ہر چیز کو. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور وہ ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ, یہ اللہ ہے جو تمہارا پروردگار ہے. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. خالق کل شیء, ہر چیز کا خالق ہے, ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. فَاعْبُدُوا, بس اسی کی عبادت کرو, بس اسی کی عبادت کرو.
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وہ ہر چیز پر نگہبان ہے. لا تدرکہ، نہیں گھیر سکتی اسے ابصار نظریں، نہیں گھیر سکتی اسے نظریں، نہیں ادراک کر سکتی. وَهُوَ اللطیف وَهُوَ يُدرِكُ الْأَبْصَارَ، لیکن وہ سب نظروں کو گھیرے ہوئے، سب اس کی نظر میں ہے، وہ بڑا باریک بین ہے. وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ پوری طرح خبردار ہے، باخبر ہے. قد جاءکم بصائر من ربکم، بے شک آئیں تمہارے پاس آنکھیں کھولنے والی دلیلیں اپنے رب کی طرف سے. فمن ابصر فلنفسہ، تو جس نے آنکھوں سے دیکھا تو اس نے اپنا فائدہ کیا. ومن عمی فعلیہا، اور جس نے آنکھیں ہوتے ہوئے اندھا بنا رہا تو اس نے اپنا نقصان کیا. وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہوں میں تم پر نگہبان. وکذالک نصرف الآیات، اور اسی طرح ہم طرح طرح سے بیان کرتے ہیں توحید کی دلیلوں کو، اپنی نشانیوں کو، اپنے سارے دلائل کو. لیقولوا درستا، اور تاکہ بول اٹھیں یہ لوگ کہ آپ نے خوب پڑھ کر سنایا ہے. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم واضح کر دیں اس کو اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے. تبع پیروی کیجیے ما اوحی، جو وحی کی جاتی ہے محبوبہ الیک، آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کریم کی طرف سے. لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے. وعارض عن المشرکین، محبوبہ منہ پھیر لیجیے مشرکوں کی طرف سے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ شرک کریں، اللہ کو پتا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں، اللہ نے اپنے علم سے جان لیا ہے. لیکن اللہ چاہتا تو یہ بھی کر سکتا تھا، جیسے کہ فرشتوں کو کیا. سارے فرشتوں کو بنا دیا، ان میں تو کچھ ایسی نہیں ہے، وہ سیدھے وہی جو کام پہ لگا دیا وہ وہی کرتے ہیں. انسان کو اختیار دیا نا. آپ کتنے لکی ہو، اللہ نے بتا دی. قرآن کریم میں آگے ہم پڑھیں گے، اللہ نے سارے راستے دکھا دیے، چاہے ادھر چلو چاہے ادھر چلو. وما جعلناک علیہم حفیظا، اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو ان پر نگہبان. وما انت علیہم بوکیل، اور نہیں ہے آپ ان کی ذمہ دار. نہ پریشان ہوا کرو محبوبہ، نہ پریشان ہوا کرو. ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اور تم نہ برا بلا کہو انہیں جن کی یہ پرستش کرتے ہیں. آپ سب کو کہا جا رہا ہے، تمام علماء کرام کو کہا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے آگے خود ہی رب کریم فرما رہا ہے کہ نہ برا بھلا کہو انہیں جن کی یہ پرستش کرتے، جن کو یہ یدعون بلاتے من دون اللہ، اللہ کے سوا. ایسا نہ ہو فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، یہ وہ بھی برا بھلا کہنے لگے اللہ تعالیٰ کو زیادتی کرتی ہوئی جہالت سے. جب آپ غلط کہو گے ان کے خداؤں کو تو ظاہر جواب میں وہ بھی تو کچھ بولیں گے نا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اسپیشلی تبلیغ کا کام ہوتا ہے یہ بڑی حکمت کا کام ہوتا ہے. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، وہ آتی تھی، ابھی کچھ دن ہی شادی شدہ تھی، اچھی تھی، اس نے دیکھا، اس میں بھی جذبہ ہوا. آپ کو پتہ ہے صحبتوں کا اثر ہوتا ہے. اس کی ایک دوست تھی، اس نے سوچا جب باجی اتنے لوگوں کو کر رہی ہے، غیر مسلم ہے، مسلمان ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ کر رہی ہے، یہ بھلائیاں کر رہی ہے، تو ہم بھی کیوں نہ نیکی کا کام کریں. اس عورت کو کہیں کہ تم بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. اب اس نے ڈائریکٹ اٹیک کیا کہ تم اس کے کیوں خدا بنائے بیٹھی ہو جو ہاتھوں سے بنا ہوا. ابھی پوری بات کی ہی نہیں، اس نے ایسا جواب دیا کہ یہ خود ہی بیچاری پریشان ہو گئی. کہتی ہمارا خدا نظر تو آتے، تمہیں تو نظر بھی نہیں آتا. اس کے پاس جواب ہی کچھ نہیں تھا. کہتی باجی میں تو پھر ایسی ہوگی، الٹا شرمندہ ہو گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جب ایسے دین کا کام کرو نا حکمتوں کے ساتھ کرو، ایسے برا بھلا نہ کہنا شروع کر دیا کرو. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھایا گیا کذالک زینا لکل امت عملہم، یوں ہی آراستہ کر دیے ہم نے ہر امت کے لیے ان کا عمل. ثم الی ربہم مرجعہم، پھر اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے ہم سب کو، یا انہوں نے ادھر ہی تو جانا ہے. فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر وہ انہیں بتائے گا، یعنی رب کریم بتائے گا انہیں جو وہ عمل کیا کرتے تھے. اقسموا باللہ، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی.
اور انہوں نے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی، جہد ایمانہم، پوری کوشش سے، یا یہ کہہ سکتے ہیں سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں وہ، لئن جاءتہم آیۃ لیؤمنن بہا، کہ اگر آ گئی ان کے پاس کوئی نشانی تو ضرور ایمان لائیں گے اس کے ساتھ۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اگر ہمیں موقع ملے نا تو ہم تو باجی کے ساتھ ایسا کریں، اگر ہمیں موقع ملے نا ہم پورا قرآن کریم ایسے سنیں، اور جب موقع ملتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیسے لوگ، کچھ لوگ الحمدللہ آج بھی بڑی قدر کرتے ہیں، ہم بیگار بیٹھے بٹھائے باجی آپ کا درس سنتے، ہم تو ڈھونڈتے رہتے تھے، لیکن بعض لوگ صرف زبانی حد تک ہوتا ہے۔ آپ بہت سارے لوگوں کو کہیں گی کہ دورہ قرآن ہاں ہم چاہتے ہیں، لیکن ٹائم کیا ہے، اپنی مرضی کیا چاہتے ہوتے۔ تو میرے بچوں اپنے اللہ سے دعا مانگتے رہا کرو، مولا کریمہ استقامت بھی دے دے، محبت بھی دے دے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ آپ اور میں بھی بیٹھے ہیں تو اس کی توفیق سے، وہ ہم اتنی بڑھیا چیز نہیں تھے، یہ اس کا احسان ہے، اس پہ میرے بچوں شکر ادا کیا کرو۔ قل آپ فرمائیے انما الآیات، کہ نشانیاں تو صرف عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، وما یشعرکم، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر، انہا اذا جاءت لا یؤمنون، کہ جب یہ نشانی آ جائے گی تو تب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اے ایمان والو، کہ اگر یہ ساری نشانیاں آ بھی جائیں نا ان کے پاس جو یہ مانگتے ہیں، تو تمہیں کیا معلوم کیا یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ نہیں، یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، اور ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھوں کو، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِي أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح وہ نہیں ایمان لائے تھے اس کے ساتھ پہلی مرتبہ، اور ہم ان کے دلوں کو اور آنکھوں کو الٹ دیں گے، جیسے یہ قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے ویسے ہی دوبارہ نہیں لائیں گے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، رب فرماتے ہیں ہم چھوڑ دیں گے انہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہو۔ اللہ پاک ہم لوگوں پہ خصوصی کرم کرے، اور کریم رب کا لاکھ لاکھ شکر کہ 7 پارے مکمل ہو گئے۔ آج ہم 8ویں پارے کی ابتدا کریں گے۔ مالک تیرا شکر ہے کہ اپنا کلام ہاتھ میں تھما دیا، مولا کریمہ ہم سے یہ نوکریاں لیتا رہے، بار بار قرآن کریم پڑھنے اور اس پر عمل کی توفیق بھی دیتا رہے، اور جو میری پیار کرنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے جو قرآن کریم سن رہے ہیں ان پہ بھی خصوصی کرم فرما۔ ابتدا کرتے ہیں 8ویں پارے کی۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم اتارتے ان کی طرف فرشتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور باتیں کرنے لگتے ان سے مردے قبروں سے اٹھ کر، فَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم جمع کر دیتے ہر چیز کو، كُلَّ شَيْءٍ، یعنی ہر ایک چیز کو ان پر، تو قبلاً ان کے سامنے، ان کے روبرو بھی یہ ساری چیزیں کر دیتے، ما كانوا ليؤمنوا، تب بھی وہ ایمان نہ لاتے، اللہ کو پتہ ہے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، جن کو اللہ ہدایت دے دے، یعنی الا ماشاء اللہ، ولکن اکثرهم یجہلون، ولکن اکثرهم یجہلون، لیکن اکثر ان میں سے بالکل جاہل ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اور اسی طرح بنا دیے ہم نے ہر نبی کے لیے کیا؟ عدو، دشمن۔ کیسے دشمن؟ شیاطین الانس والجن، سرکش جن اور سرکش انسان۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یوحی بعضهم الی بعض، چپکے چپکے سکھاتے ہیں ایک دوسرے کو، زخرف القول غرورا، خوشنما باتیں، ایسی باتیں جس سے لوگوں کو دھوکے میں ڈالا جا سکے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ وَلَوْ شَاءَ، اور اگر چاہتا نا ربو کا، آپ کا رب، مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ، تو وہ یہ نہ کرتے، سو چھوڑ دیجئے انہیں۔ واہ میرے مولا کریم، کوشش کیجئے لیکن نہیں مانتے تو چھوڑ دیجئے۔ وَمَا يَفْتُرُونَ، اور جو وہ
بہتان باندھتے ہیں، افترا بازی کرتے ہیں، وَلِتَسْعَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةٌ اور چھوڑیے تاکہ مائل ہو جائیں ان کے دل، الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ جو نہیں لائے ایمان آخرت پر، وَلِيَرْضَوْا تاکہ پسند کریں اسے، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ اور کرتے رہیں جو وہ گناہ اب کر رہے ہیں۔ لیکن محبوب کو کیسی تسلیاں اور کیسی باتیں، پہلے تو سمجھانا ہماری ڈیوٹی ہے، لیکن مائل نہ ہو تو چھوڑ دیجئے پھر ان کو۔ لیکن اتنی محنت آپ نے کرنی ہے جیسے محبوب کریم ہر ایک کو کہتے تھے، دل چھوٹا نہیں کرنا آپ نے۔ افغیر اللہ آپ ان سے پوچھے کیا اللہ کے سوا ابتغی میں تلاش کروں حکمہ کوئی منصف کوئی حاکم، الذی وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا حالانکہ وہی ہے جس نے اتاری ہے تمہارے طرف کتاب مفصل تفصیل کے ساتھ، واضح دلائل کے ساتھ، اتنے واضح مطالب کے ساتھ، والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق اور جن کو ہم نے دی ہے نا کتاب وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم اتارا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے حق، یعنی حق کے ساتھ اتارا گیا، وہ جانتے، نہیں مانتے تو ویسے بد نصیب ہے نا۔ فلا تکونن من الممترین اور اے سننے والے ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے، وتمت کلمت ربک اور مکمل ہو گئی آپ کے رب کی بات، صدقا وعدلا سچائی اور عدل سے، لا مبدل لکلمات نہیں کوئی بدلنے والا اس کی باتوں کو، اس کی باتوں کو تو کوئی نہیں نا بدلنے والا، اس کے احکام اس کی باتیں۔ وہو السمیع العلیم اور وہی ہے سب کچھ سننے والا اور علیم ہے جاننے والا۔ وَإِن تُطِعْ اور اے سننے والے اگر تو اطاعت کرے اکثر ما فی الارض اکثر لوگوں کی جو زمین میں ہیں، یضلوک عن سبیل اللہ وہ تجھے بہکا دیں گے اللہ کی راہ سے، وہ کہیں گے کہ چھوڑ اس کو، ادھر کیوں لگاتے اتنے 1.5 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا اتنا زیادہ دورہ ہے قرآن، اتنا قرآن کریم اتنا لمبا درس، چھوڑو اس کو فلم دیکھتے ہیں 3 گھنٹے کی۔ پھر کیا ہوا کہ ایمان والے بچ کے دوسرے ڈاماڈول ہو گئے، بہکا دیں گے تمہیں اللہ کی راہ سے۔ اِن یتبعون الا الظن وہ نہیں پیروی کرتے سوائے گمان کی، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اور نہیں ہے وہ مگر محض تخمینے لگاتے ہیں۔ جس بچے کی میں آپ کو بات سنا رہی تھی وہ ابھی فوت ہو گئی ہے کہ اس نے اس طرح دعوت دی، وہ جب دین کی طرف آئی نا، میں آپ کو ضمناً بات بتا دوں، میری طرف آئی کہتی باجی جب ہم جوان تھے دیکھتے تھے آپ کو کہ آپ جوانی میں اللہ کی باتیں کرتی ہیں اور ہم لوگ آپ کی بات سنتے تھے، تو سائڈ پہ جب ہم جاتے تھے تو ذہن میں آتا تھا کہ یہ عمر تو ایشی کی ہے، ڈرامہ دیکھنے کی، فیشن کرنے کی، اور یہ باجی یہ کیوں کرتے ہیں؟ کئی دفعہ میرا دل گھبراتا تھا آپ میرے ساتھ ایسے باتیں کیوں کرتے ہیں۔ اوور آل میں کہتی میں ایسے اسپیشل کسی کو بھی نہیں کہتی تھی، مثلا درس ہو گیا کسی جگہ بھی گئی کوئی سنت سے ریلیٹڈ بات ہوگی تو کہتی تھی ہر ٹائم اللہ کی باتیں، ہر ٹائم رسول اللہ کی باتیں، کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے یہ بات، یہ نہ کالج کے زمانے نہ یونیورسٹی کے یہ زمانے میں۔ تو کہتی ہے کہ پھر جب میرے مالک نے میرے دل میں آپ کی محبت بڑھا دی، اتنی بڑھا دی، تو میں نے شکر کیا کہ مولا میری صحبت اچھی ہوئی، ورنہ میں کہاں جا چکی تھی۔ اس کے نیل اتنے بڑے ہوئے ہوتے تھے، آدھی ننگی آدھے کپڑے پہنتی تھی، پھر وہ دن بھی آئے جب وہ ابایا میں ہوا کرتی تھی۔ اللہ اس سے جنت میں جگہ دے۔ پھر اللہ نے اسے میرے پاس بھی بھیجا، پھر اس نے پڑھنا بھی شروع کیا، مکمل تو نہیں ہوا لیکن جب بندہ شروع کرتے اس راہ کا مسافر ہوتے ہے تو کہاں گھاٹے میں رہتا ہے۔ ان ربک هو عالم من یضل عن سبیلی بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون بہکتا ہے اس کی راہ سے، وهو عالم بالمهتدین اور وہ خوب جانتے ہدایت پانے والوں کو بھی۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ تو کھاؤ اس میں سے لیا گیا ہے نام اللہ تعالیٰ کا جس پر، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین اگر تم اس کی معذرت کرتی ہوں، اگر اس کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہو
تو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اس کو کھاؤ. اس کی میں تھوڑی وضاحت کروں گی تھوڑی دیر تک، یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے. وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہوا ہے تمہیں، اللہ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ نہیں کھاتے ہو تم اس جانور کو لیا گیا ہے اللہ کا نام جس پر. یہ دیکھیں یہ آیت کیا بتا رہی، حلال اور حرام کا اختیار ٹوٹلی رب کریم کے پاس ہے. قرآن کریم میں ابھی آج ہی ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے کہ ذبح کے وقت اگر اللہ کا نام دیا گیا ہے تو وہ بھلے کہ اس کا اصالِ ثواب ادھر کرے یا ادھر کرے، جدھر مرضی ہے کرے، وہ کھانا حلال ہے. جو روکتے ہیں یا روکنے والے ان کو ان آیاتوں پر بھی غور کرنا چاہیے. یہ اللہ فرما رہے کیا ہوا ہے تمہیں، نہیں کھاتے ہو تم اس جانور کو کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے. کیوں اس سے کہتے ہو حرام ہو گیا؟ ماز نام لینے سے حرام ہوتا تو ہر چیز ہی حرام ہو جاتی. ہر چیز کے اوپر یہ اس کا گھر، یہ اس کا کھانا، یہ اس کا پینا. ایون کہ قربانی کا جانور وہ بھی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنے نام کا، ایک امت کے نام کا، ہر ایک. یہ تو نام لیتی ہو نا، اگر ایسا ہوتا نام لینے سے حرام ہوتا تو سب چیزیں حرام ہو جاتی. اس کو سمجھنا پڑے گا میرے بچوں، سمجھنا پڑے گا. اللہ سمجھ عطا فرمائے. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بے شک بہت سارے لوگ گمراہ کرتے ہیں اپنے خواہشوں سے بے علمی کے سبب. اللہ کہہ رہے ہیں جس پر اللہ کا نام لیے جائے اسے کھایا کرو. إِنَّ رَبَّكَ وَعَالَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کس کو، حد سے بڑھنے والوں کو. خواہ مخواہ کے بڑھا کے استعمال کرتے ہیں، جو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں لوگوں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں. وَذَرُوا، ترک کر دو، چھوڑ دو، ظاہر الاسم، ظاہری گناہ کو، باطنا، اور چھپے ہوئے گناہوں کو بھی چھوڑ دو. لوگوں کے سامنے تو نیک بنتے ہو، نہیں مان کے ستھرے ہو جاؤ. ان الذین یکسبون الاسم، بے شک وہ جو گناہ کماتے ہیں تو گناہ کی طرف وہ جب جلدی جلدی جاتے ہیں نا تو پھر وہ عن قریب سیجزون بما کانوا یقترفون، انہیں جلدی جلدی سزا بھی دی جائے گی. انہیں کس کی؟ جس گناہ کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے. ولا تأکلوا، مت کھاؤ اس جانور سے، مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ نہیں لیا گیا اللہ کا نام اس پر، یعنی بوقت ذبح اس پر اللہ کا نام اگر نہیں لیا گیا نہ کھاؤ. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور اس کا کھانا نافرمانی ہے، گناہ ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک شیطان، لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کے دلوں میں اعتراضات تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں. شیطان ہی دل میں ڈالتے ہیں نا. خود میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ان کو جوابات نہیں آتے، بس ایسے ہی سوالات کر دیتے ہیں. یہ مقصد نہیں ہوتا اپنی اصلاح، بس اس لیے کہ اگلے کے دل میں شک ڈال دیں. تو قصور اس کا تو نہیں، آپ لوگوں کا بھی تو ہوتا ہے. آپ بھی تو علم حاصل کرو نا، مستند علماء کے ساتھ اپنے روابط رکھا کرو. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کا کہنا مانا، انکم لمشرکون، تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے. اوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کیا وہ جو پہلے مردہ تھے زندہ کیا ہم نے اسے، وجعلنا، اور بنا دیے، لہو اس کے لیے، نورا نور، یمشی بہی فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات، یعنی جس کے اجالے میں وہ چلتا ہے لوگوں کے درمیان. وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے. لیس بخارج منہا، نہیں نکلنے والا ان سے. کتنی پیاری مثال ہے، وہ نکل ہی نہیں سکتے. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، یوں ہی آراستہ کر دیے گئے کافروں کے لیے وہ اعمال جو وہ کیا کرتے تھے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، اور اسی طرح ہم نے بنایا ہے ہر بستی میں اکابر، بڑے لوگوں کو، مجرمیہا، وہاں کے مجرم، لیمکروا فیہا،
تاکہ وہ مکر و فریب کیا کریں. وما یمکرون، اور نہیں فریب دیتے، اوروں کو فریب نہیں دیتے، دے تو دوسروں کو رہے ہوتے ہیں. مولا کریم پھر اللہ فرما رہے تھے اللہ بانفسہم، وہ تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں. بڑے بنے ہوتے ہیں سیانے، وہ سیانے نہیں ہوتے. سیانے ہوتے تو اپنے آپ کو بھی اصلاح کی طرف رکھتے، لوگوں کو بھی اصلاح کی طرف لے کے جاتے. وما یشعرون، اصل بات یہ ہے کہ انہیں تو شعور ہی نہیں، انہیں تو سمجھ ہی نہیں ہے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب آئے ان کے پاس کوئی نشانی، قالوا کہتے لن نؤمن حتی نؤت مثلا، ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسا ہی نہ دیا جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کی بات بھی ہو رہی ہے. اور ادھر ادھر آپ دیکھیں ابھی بھی بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں. ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا تو ہم یہ کہتے، اس کے پاس ہے تو ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا تو ہم کرتے. لیکن یہ بات کن کی ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کی. جب محبوب کریم نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو مکہ کے بہت سارے لوگوں میں سے ایک کا میں تذکرہ کرتی ہوں، ایک رئیس تھا ولید بن مغیرہ. وہ کہنے لگا کہ نبوت ان کے پاس ہے، یہ زیادہ حقدار تو میں تھا، عمر میں بھی میں بڑا، مال میں بھی میں زیادہ. بہت سارے لوگوں نے کہا تھا، لیکن اس نے بھی کہا. تو اللہ فرماتا ہے، دیکھیے ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ، بہت مزے کا. کیا کہتے ہیں؟ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ کوئی نشانی ایسی جیسے اس کے پاس ایسے ہمارے پاس بھی آ جائے. ما اوتی رسول اللہ، جیسا دیا گیا اللہ کے رسولوں کو. اللہ فرماتے ہیں تم کہتے ہو میں عمر میں بڑا، تم کہتے ہو میں مال میں بڑا، تم کہتے ہو خاندان میں بڑا، مجھے آنی چاہیے تھی وہی یہ قرآن کریم ایٹسٹرا. اللہ کہتے سن اللہ عالم حیث، اللہ بہتر جانتا ہے اس دل کو جہاں یجعل رسالتا، جہاں وہ رکھ سکتا ہے اپنی رسالت کو. اتنا سوکھا کام نہیں ہے یہ دین کا کام. اللہ جانتا ہے کون یہ کر سکتے ہیں. سیصیب الذین اجرموا، ان قریب پہنچے گی جنہوں نے جرم کی، صغار ذلت، عند اللہ، اللہ کے ہاں انہیں ذلت پہنچے گی. اللہ کے ہاں جو ایسی باتیں کرتے مانتے نہیں ہیں. وعذاب شدید بما کانوا یمکرون، اور سخت عذاب بھی ہوگا ان کے مکروں کے سبب جو وہ کیا کرتے تھے. فمن یرد اللہ، اور جس خوش نصیب کے لیے ارادہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ این یہدیہ، کہ ہدایت دے اسے، کیا کرتا ہے مولا کریم؟ یشرح صدرہ للاسلام، کشادہ کر دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے. وہ بھاگتا ہے، وہ توڑتا ہے میرے محبوب کی بات مجھے پتہ چلے، قرآن کریم کی میٹھی بولی میرے کان میں پڑے، میں سنوں، میں سمجھوں. وہ سیکھنے کے لیے، وہ یہ نہیں کہتا کون سا یاد رہنا ہے، میں کیوں یاد کروں، کیوں میرے پاس ٹائم نہیں، میں دنیا کا پیسہ کما لوں. نہیں، اللہ پھر کشادہ کر دیتا ہے. تو آپ تو لکی ہو نا. ہمیں یورد، اور جس بد نصیب کے لیے ارادہ فرماتا ہے یدلہ، کہ اسے گمراہ کر دے. کیا کرتا ہے مولا کریم؟ یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، بہت تنگ. اس کو ایک ایک منٹ بھاری لگتا ہے، اس کو مشکل لگتا ہے یہ سننا سنانا، یہ دین کا کام، یہ سب مشکل لگتا ہے. کانما یصعد فی السماء، گویا وہ زبردستی چڑھ رہا ہے کدھر؟ آسمان کی طرف. چھت پہ بھی جانا ہو تو سیڑھیاں چاہیے ہوتی ہیں، یہاں آسمان کی بات. او مولا کریم کتنی سونی تیری مثال ہے، کتنی پیارے انداز میں سمجھاتا ہے مولا. کذالک یجعل اللہ الرجس، اسی طرح ڈال دیتا ہے اللہ تعالی ناپاکی علی الذین، ان پر جو لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے. وہذا صراط ربک مستقیما، اور یہ راستہ آپ کے رب کا ہے جو بالکل سیدھے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں. قد فصلنا الآیات، اللہ کھول کر بیان کرتا ہے، تحقیق بیان کر دی، کھول کر بیان کر دی دلیلیں. لقوم یذکرون، ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں. ہر ایک کو سناتا رہے نا بندہ، نہیں سنتا. کون سنتا ہے؟ جس کا دل ہوتا ہے، جو قبول کرتا ہے. وہ کہتے باجی اور سناؤ نا، اور بتاؤ نا. جیسے بہت سارے لوگ مجھے میسج کرتے ہیں باجی اب بہت تھوڑا درس دیتے ہیں، لمبا دیا کریں، روزانہ گھنٹے کا، 1.5 گھنٹے کا. میں کہتی نہیں میرے بچوں، میں نے تو ساروں کا خیال بھی تو رکھنا ہے نا.
جتنا ہو جاتا ہے اتنا آپ کر لیا کرو، نہیں تو پچھلا جو پہلے آپ لوگوں نے سنا ہوتا ہے یا یاد کیا ہوتا ہے اس کو دہرا لیا کرو۔ تو ہر ایک کو میں نے شامل کرنا ہے۔ لہم دار السلام، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، کدھر؟ عند ربہم، ان کی رب کی ہاں سلامتی کا گھر ہے۔ وہو ولیہم، اور وہی ان کا دوست ہے، کون؟ اللہ۔ بما کانوا یعملون، بسبب ان نیک اعمال کی جو وہ کیا کرتے تھے، کوشش کیا کرو نیک اعمال کرنے کی۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ ان سب کو، پھر فرمائے گا یا معشر الجن، اے جنوں کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، بہت گمراہ کیا تم نے انسانوں کو۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور کہیں گے ان کے دوست انسانوں میں سے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب فائدہ اٹھایا ہم نے ایک دوسرے سے، اور بلغنا اجلنا، اور پہنچ گئے ہم اس میعاد کو، یعنی عمر تو ختم ہو گئی، پوری ہو گئی، الذی اجلت لنا، جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ قال، پھر رب فرمائے گا، کیا فرمائے گا؟ النار، آگ، مثواکم، تمہارا ٹھکانہ، بڑا فائدہ اٹھا لیا تم نے، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، الا ما شاء اللہ، مگر جسے اللہ تعالی نجات دینا چاہے گا وہ تو بچ جائے گا، باقی ادھر ہی پڑے رہیں گے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب بڑا دانا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي، اور یوں ہی ہم مسلط کرتے ہیں، بعض الظالمین، بعض ظالموں کو، بعض پر، بما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کے سبب سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے محبوب کریم کے حدیث طیبہ کا مفہوم سناتی ہوں، ٹائم کی قلت ہے۔ محبوب نے فرمایا کہ جیسے آپ اعمال کرو گے اللہ ایسا ہی حکمران آپ پہ نافذ کرے گا۔ جب آپ کے حکمران ظالم آ جائے نا تو سوچو کہاں کمی ہے آپ کے اعمال میں۔ آپ سوچنا میرے بچوں، آج جو حالات ہو چکے ہیں اس میں ہمارا بھی قصور ہے۔ دوسرے حکمرانوں کو غلط کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن اپنی اصلاح مشکل ہوتی ہے نا، ہے نا؟ آپ اپنی اصلاح کرو گے تو آپ کے لیے بھی آسانی، حکمران بھی اچھے، رحمتوں کی بارش ہوگی۔ یا معشر الجن، اے گروہ جنوں، والانس، اور انسانوں کے لیے، الم یاتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول، منکم، تم ہی میں سے، یقصون علیکم آیاتی، سناتے تھے تمہیں ہماری آیتیں، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور ڈراتے تھے تمہیں تمہاری اس دن کی ملاقات سے۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں اپنے خلاف۔ اس دن تو عذاب بھی بولیں گے، زبان تو چپ لگ جائے گی نا، مالک اس گوشت کو چپ بھی کرا سکتا ہے، بلا بھی سکتا ہے، عذاب بولیں گے۔ وغرتہم الحیاء، اور دھوکے میں مبتلا کیا تھا انہیں دنیا، حیات تو دنیا کی زندگی نے، وشہدوا علی انفسہم، اور گواہی دیں گے اپنے خلاف، انہم کانوا کافرین، کہ وہ کفر کر رہے تھے، وہ کفر کر رہے تھے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم، یہ اس لیے کہ نہیں ہے آپ کا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو ظلم سے۔ سادے لفظ میں کہہ دوں کہ تمہارا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے، وَأَهْلُهَا، اور اس کے رہنے والوں کو ظلم سے ہلاک کر دے، اللہ ایسا نہیں ہے۔ غافلون، کہ ان کو جب بے خبر ہوں تو ایسے ہی بے خبری میں پکڑ لے، ایسا نہیں ہے۔ پہلے انبیاء بھیجتا ہے، پھر کچھ اور تک ان کی آنکھیں کھلیں، لیکن لگاتار جب آنکھیں بند رہتی ہیں، جب بچے کو جگایا جاتا ہے نہیں اٹھتا، آخر میں ماں اس کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں ان کے عمل کے مطابق۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے آپ کا رب بے خبر اس سے جو وہ کرتے ہیں، آپ کے اعمال سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ جو بھی کام کیا کرو رب کو دکھایا کرو۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ،
اور آپ کا رب غنی ہے، بے پرواہ ہے، اس سے نہیں ضرورت تمہاری کہ تم ایسا کرو گے تو تمہیں ایسا دے گا، نہیں، تم اگر اچھا کرتے ہو تو اپنا فائدہ ہے۔ ذو الرحمہ، وہ تو رحمت والے، وہ تو غنی ہے۔ یذہبکم، اگر چاہے تو لے جائے، یعنی تباہ کر دے تمہیں، ویستخلف من بعدکم، اور تمہاری جگہ لے آئے تمہارے بعد، ما یشاء، جس سے چاہے، کما انشاکم من ذریت قوم آخرین، جیسے پیدا کیا تمہیں دوسری قوم کی اولاد سے۔ دیکھیں پہلے آپ، پھر آپ کے بچے، اسی طرح آپ کے پیرنٹس سے آپ، نہیں اللہ چاہتا ہے تو آپ کے بعد اور کوئی لے آئے گا، اسی طرح لے آئے گا۔ انما توعدون لآت، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور آئے گا، وہ ضرور آنے والے۔ وانتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم اللہ کو عاجز کرنے والے۔ قل، آپ فرمائیے محبوبہ، یا قوم، اے میری قوم، اعملو، کیا کرو، عمل کیے جو، علی مکاناتکم، اپنی جگہ میں، انی عامل، میں اپنا کام کرنے والوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بندے کو چھوڑ دیے جائے، اپنی مرضی سے جو کچھ کرو، نہیں، اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ لوگ بہت ظالم تھے، بہت زیادہ ظالم تھے، وہ اسلام کے دشمن تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جاتے تھے کہ آپ آؤ، رسول اللہ بہت کڑتے تھے نا، جب وہ مشرکوں کے پاس بیٹھے ہوتے یا وہ شرک کر رہے ہوتے یا کچھ بھی، تو پھر رب کریم بھی انہیں فرما رہے کہ محبوبہ، انہوں نے کہا کہ پھر آپ اپنے بتوں کے پاس بیٹھے رہے، انہیں کے ساتھ بیٹھ کے عمل کرتے رہے، میں اپنا کام کرنے والا ہوں۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو تم جان لو گے، کیا جاننے کی، مَا تَكُونَ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، کہ کس کے لیے اچھا ہوتا ہے انجام اس کا دنیا کے گھر کا، یعنی دنیا میں جو کیا ہے تم نے بھی اور میں نے بھی، ہم اپنا انجام دیکھیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ کون صحیح تھا۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک فلاح نہیں پاتے کون، ظالم، ظلم کرنے والے۔